ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو قرآن مجید کے سورہ مبارکہ حجرات سے متعلق جاری ہے، جس کا عنوان ہے سورہ حجرات کے اخلاقی پیغامات۔ آج ہم سورہ حجرات کی 12 نمبر کی آیت سے متعلق کچھ معروضات آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے اس آیت کے ترجمے پر توجہ فرما لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو مطالب اس آیت سے نکلتے ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہیں گے۔ اللہ کا خطاب اس آیہ کریمہ میں صاحبان ایمان سے ہے، ایمان والوں سے ہے۔ فرماتا ہے اللہ، اے صاحبان ایمان، اے ایمان والوں، بدگمانیوں سے بچو، اس لیے کہ بہت سی بدگمانیاں ان کا شمار گناہوں میں ہوتا ہے، یعنی بدگمانی ایک طریقے کا گناہ ہی ہے۔ اور پھر فرمایا ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو، تجسس نہ کرو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور پھر یاد رکھو ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ جبکہ تمہیں یہ پسند نہیں ہے؟ اور تقوی الہی اختیار کرو، بے شک اللہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے اس آیہ کریمہ کا ظاہری ترجمہ جو پیش کیا گیا۔ اس آیت میں اللہ نے معاشرتی اور سماجی اور اجتماعی اختلاف کی وجوہات پر توجہ دلائی ہے کہ ایک معاشرے میں، سماج میں اور کسی بھی جماعت میں اختلاف اور فساد کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے وہ ہے بدگمانی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں سوء ظن، یعنی کسی کے بارے میں بھی بری سوچ رکھنا، نیگیٹو سوچ رکھنا۔ بدگمانیاں ہم پال لیتے ہیں اور انہی بدگمانیوں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ان بدگمانیوں کے نتیجے میں خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، قبیلے کے قبیلے برباد ہو جاتے ہیں، دشمنی جنم لے لیتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ کسی کے لیے بھی حسن ظن رکھو، یعنی پازیٹیو فکر رکھو، نیگیٹو فکر نہ رکھو۔ اس لیے کہ اگر تمہاری کسی کے لیے فکر اچھی ہوگی، کسی کے بارے میں اچھا سوچو گے، جب اچھا سوچو گے تو اچھا بولو گے بھی، اور جب اچھا بولو گے تو پھر معاشرے سے فساد اور جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر تمہاری فکر اچھی نہیں ہوگی، کسی کے بارے میں سوچ اچھی نہیں ہوگی، تو یہی سوچ تمہیں خطرے کی طرف لے جائے گی۔ لہٰذا
پھر فرمایا لا تجسسو، اور کسی کی تجسس بھی نہ کرو، جاسوسی نے بھی نہ کرو، کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت نہ کرو، کسی کے گھریلو معاملات میں دخالت نہ کرو، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ لیکن گھریلو معاملات میں مداخلت کرنا صحیح نہیں ہے، ذاتی معاملات میں دخالت کرنا صحیح نہیں ہے، ذاتی معاملات میں جاسوسی کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر دین کا معاملہ ہو، حکومت کا معاملہ ہو، تو پھر تجسس اور جاسوسی کی جا سکتی ہے۔ مثلا خود رسول اسلام نے ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی کہ جس کا کام یہ تھا کہ وہ دشمن کی جتنی باتیں ہوتی تھی، دشمن اسلام جو لشکر تھا، وہ اس کی باتیں رسول اسلام تک پہنچایا کرتا تھا تاکہ اسلام پیروز ہو، کامیاب ہو، اور کامیابی لشکر اسلام کے قدم چومے۔ جب دین اور حکومت کا معاملہ ہو تو پھر جاسوسی اور تجسس کیا جا سکتا ہے، لیکن ذاتی معاملات میں کسی کے تجسس کرنا صحیح نہیں ہے۔ فلاں صاحب کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کے ذاتی معاملات میں تجسس کرنا صحیح نہیں ہے، جاسوسی کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور یاد رکھو اس آیت میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے غیبت، جس کا شمار گناہان کبیرہ میں ہوتا ہے۔ کسی کی غیبت سے بھی پرہیز کرو۔ اللہ نے اسی آیت میں، اور اگر مکمل قرآن کی بات کی جائے تو بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری چیزوں سے منع کیا ہے، لیکن مثال بہت کم جگہوں پر دی ہے۔ جیسے خود اگر آپ اسی آیت کو دیکھیں گے تو آپ کو متوجہ ہوں گے کہ اللہ نے پہلے سوء ظن سے منع کیا، بدگمانی سے منع کیا، تو بدگمانی کی کوئی مثال اللہ نے نہیں دی ہے۔ پھر تجسس سے منع کیا تو تجسس کی بھی کوئی مثال نہیں دی ہے۔ لیکن جب بات غیبت کی آئی ہے تو اللہ نے غیبت کو منع کرنے کے ساتھ ساتھ غیبت کو مثال کے ذریعے واضح کیا اور مثال کے ذریعے بیان فرمایا اللہ نے کہ ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ پھر انسان کے ذہن کو سوالیہ نشان کے ذریعے جھنجھوڑا اور متوجہ کیا، ایحب، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ کیا تم لوگ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ غیبت کرنا یعنی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ مردہ کیوں کہا قرآن نے کہ مردار کا گوشت کھایا ہو؟ مردہ اس لیے کہا ہے چونکہ مردے کے بہت سارے احترام اور بہت سارے آداب شریعت میں بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا اس کو لٹانا ہے تو کیسے لٹانا ہے، اس کو غسل دینا ہے تو کیسے غسل دینا ہے، کفن پہنانا ہے تو کیسے کفن پہنانا ہے، اور پھر اس کے بعد تشییع جنازہ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اس کے بھی ایک آداب ہیں، اور پھر تدفین کے بھی ایک آداب ہیں۔ خود اصل میں غیبت کیا ہے؟ غیبت کا مفہوم کیا ہے؟ عزیزوں، غیبت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم کسی کے عیوب کو معاشرے میں افشا کریں۔ یعنی اگر ایک عیب کسی کے اندر پایا جاتا ہے جو صرف مجھے پتا ہے، باقی کسی کو نہیں پتا ہے، اور مجھے چاہیے کہ میں اس عیب کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے سے اجتناب کروں، پرہیز کروں، لیکن یہ تو اس وقت ہے کہ جب اس کے اندر وہ عیب پایا جاتا ہو۔ لیکن اگر سامنے والے کے اندر وہ عیب پایا ہی نہ جاتا ہو اور پھر اگر میں بیان کر رہا ہوں تو نہ یہ کہ صرف یہ غیبت ہے بلکہ یہ الزام ہے، بہتان ہے، تہمت ہے، اس لیے کہ میں ایک ایسی بات اس کی طرف منسوب کر رہا ہوں جو اس کے اندر پائی ہی نہیں جاتی ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی عیب ایسا ہو کسی کے اندر کہ جس سے پورا معاشرہ آگاہ ہو، پورا سماج باخبر ہو، مثلا ایک انسان داڑھی نہیں رکھتا ہے، اگر اس کے بارے میں کہا جائے کہ فلاں انسان داڑھی نہیں رکھتا ہے تو اس کا شمار غیبت میں نہیں ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اگر تم ان تمام گناہوں کے مرتکب ہو
یعنی یہ تمام گناہ تمہارے اندر پائے جاتے ہیں، مثلا بدگمانیاں بھی تمہارے یہاں پائی جاتی ہیں، تجسس کے بھی مرتکب ہو اور غیبت بھی کرتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم فوراً توبہ کر لو، اس لیے کہ اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ جب توبہ کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ توبہ اور استغفار اور اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بس ایک ہاتھ ہم نے ادھر مارا اور ایک ہاتھ ادھر مارا اور پھر زبان سے استغفر اللہ کہا اور توبہ ہو گئی۔ یہ توبہ کا مفہوم نہیں ہے۔ توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ ہم جس گناہ کے مرتکب ہیں، ہم نے جو گناہ انجام دیا ہے، ہم یہ مصمم ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہم اس گناہ کو انجام نہیں دیں گے۔ مثلا کسی کی غیبت کی ہے تو یہ ارادہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، پروردگار آج کے بعد کبھی کسی کی غیبت نہیں کروں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی تجسس نہیں کروں گا، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھوں گا۔ اگر توبہ کرنے کے بعد اس گناہ سے رک گیا ہے، باز آ گیا ہے، تو سمجھو کہ سچے دل سے توبہ کی ہے، اور اگر نہیں رکا ہے پھر بھی اسی گناہ پر مصر ہے تو پھر سمجھیے کہ صدق دل سے توبہ نہیں کی ہے، صرف لقلقۂ زبانی ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ دو اشخاص نے جناب سلمان فارسی کو رسول اسلام کے پاس کچھ کھانے کی اشیاء لینے کے لیے بھیجا۔ رسول اسلام نے فرمایا سلمان جاؤ اسامہ کے پاس۔ اسامہ وہ تھے کہ جو اس وقت بیت المال کے مسئول تھے، انچارج تھے۔ سلمان اسامہ کے پاس گئے۔ اسامہ نے کہا کہ سلمان ابھی تو کھانے پینے کے لیے کچھ بیت المال میں نہیں ہے۔ سلمان واپس آ گئے۔ ان دونوں لوگوں سے آ کے سلمان نے ویسی ہی خبر سنا دی جیسی اسامہ نے ان کو بتایا تھا۔ ان دونوں اشخاص نے اس خبر کو سننے کے بعد معاشرے میں یہ افواہ پھیلا دی کہ اسامہ نے بخالت سے کام لیا ہے، زیادتی کی ہے، کنجوسی دکھائی ہے، اور سلمان کے بارے میں یہ افواہ پھیلا دی کہ سلمان تو ایسا شخص ہے کہ اگر یہ کسی کنویں کے پاس چلا جائے تو اس کنویں کا بھی پانی خشک ہو جائے۔ یہ خبر رسول اسلام تک پہنچی۔ رسول اسلام نے ان دونوں اشخاص کو بلایا، اور بلانے کے بعد جیسے ہی وہ حاضر ہوئے تو رسول نے سوال کیا کیا تم لوگوں نے آج گوشت کھایا ہے؟ وہ مکر گئے کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم نے تو کوئی گوشت نہیں کھایا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں آج تم نے گوشت کھایا ہے، تمہارے دہن سے گوشت کی بو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے کوئی گوشت نہیں کھایا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے تشریف فرمائی، یاد رکھو تم نے گوشت کھایا ہے، تم نے جو آج سلمان اور اسامہ کی غیبت کی ہے اور ان کے بارے میں معاشرے میں طرح طرح کی افواہیں پھیلائی ہیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ ناظرین گرامی، دعا ہے پروردگار سے کہ پروردگار ہمیں اس گناہ سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔